اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ام المدارس آن لائن اردو لیکچر میں ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بچوں، آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے مضمون نویسی۔ مضمون نویسی کے تو آپ جانتے ہیں کہ کتنے حصے ہوتے ہیں۔ مضمون نویسی کے 3 حصے ہوتے ہیں: آغاز، درمیان اور اختتام۔ جب بھی ہم مضمون لکھتے ہیں تو یہ سب کچھ ہم پہلے جو ہے آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ جب بھی ہم مضمون لکھتے ہیں تو اس کے آغاز میں لکھتے ہیں کہ یعنی اس مضمون سے متعلق ہم اس کا آغاز لکھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کا درمیان لکھتے ہیں، نفس مضمون لکھتے ہیں، اور آخر میں ہم نے اس کو اختتام کرنا ہوتا ہے۔ تو آج جس موضوع پر ہم مضمون لکھنے جا رہے ہیں یا پیراگراف لکھنے جا رہے ہیں وہ ہے اخلاق حسنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کو آپ نے ورک شیٹ کے صفحہ پر تحریر کرنا ہے۔ زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ کائنات ارض و سماء میں سب سے اعلیٰ و ارفع ہستی، محبوب رب کونین، سید المرسلین، خاتم النبیین اور رحمت للعالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اوصاف حمیدہ اور اخلاق حسنہ کے بارے میں کچھ لکھتے وقت نہ صرف تنگ دماغ کا احساس ہوتا ہے، بلکہ ایسا قلم کہاں سے لائیں جو تاجدار کائنات کے اوصاف قلم بند کر سکے، اور ایسے الفاظ کہاں سے ڈھونڈے جن سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا ہو سکے۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی شان میں اللہ رب العزت نے سارا قرآن نازل فرما دیا۔ قرآن شان محمدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپے پر نور سے لے کر اخلاق و کردار تک، آپ کی گفتار سے لے کر اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، چلنے پھرنے کی ایک ایک ادا تک قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ فی الحقیقت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ ہے۔ پیغمبر اسلام دنیا کے کامل ترین انسان ہیں، کیونکہ زندگی میں بیک وقت اس قدر جامع اور متنوع اوصاف آپ میں نظر آتے ہیں۔ یہ کسی ایک انسان میں تاریخ نے کبھی یکجا نہیں دیکھے، اور یہ کمالات اور اوصاف کسی میں کبھی یکجا نہ ہوئے ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچا خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ کبھی تو آپ نے اپنے برا کہنے والوں سے نہ بدلہ لیا اور اپنے ذاتی دشمنوں کے حق میں ہمیشہ دعائے خیر کی، لیکن دین کے دشمنوں کو انہوں نے کبھی معاف نہیں کیا، اور حق کا راستہ روکنے والوں کو ہمیشہ جہنم اور عذاب الہی سے ڈراتے رہے۔ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے آیا، لیکن روب نبوت سے کانپنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پکا کر کھایا کرتی تھی۔ الغرض اخلاق کی تمام اعلیٰ خوبیاں اور اوصاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں، اور آپ کی سیرت مظہرہ ان تمام اخلاقی صفات کا جامعہ پیکر نظر آتی ہے جو تاریخ نے کبھی بھی کسی ایک انسان میں کبھی یکجا نہیں دیکھے۔ آخر میں آج بھی ترقی و کامرانی کا راز سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نظام تعلیم، نظام معیشت و معاشرت، الغرض زندگی کے تمام پہلوؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں سے ہم آہنگ کریں، اور سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کامل اسوہ حسنہ اور اپنے لیے بہترین ماڈل بنا کر اپنی سیرت و کردار پر مصطفیت کی چھاپ لگا کر غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر اپنی زندگیاں گزاریں۔ تو بچوں، یہ تھا آج کا آپ کا پیراگراف، مضمون نویسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر مضمون۔ آپ نے اس میں جو اشعار دیے گئے ہیں ان میں سے کوئی 1 یا 2 اشعار لکھ لینے ہیں، تو آپ نے زیادہ اشعار نہیں لکھنے، ٹھیک ہے؟ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ بچوں۔